امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی لگا دی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم کے تحت آبنہ ہرمز سے گزرنے والی جہازوں پر حملے کیے تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے مذاکرات میں کافی لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ خطے میں امریکہ کی فوجی تیاریاں جاری ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم کے تناظر میں ایران نے بعض غیر متعلقہ ملکوں پر بھی حملے کیے ہیں، جن میں ایک جنوبی کوریا کا مال بردار جہاز بھی شامل ہے۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا بھی آ کر امریکی مشن میں شامل ہو جائے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دی ہیں۔ اس وقت تک آبنہ ہرمز سے گزرنے والے کسی اور جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ امریکی بحریہ ان تجارتی جہازوں کی مدد کرے گی جو آبنہ ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں۔ اس مشن کے لیے امریکی حمایت کی علاقائی سلامتی اور عالمی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایرانی قومی سلامتی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز ایک ٹویٹ پر بند نہیں ہوئی تھی اور ایک ٹویٹ پر کھلے گی بھی نہیں۔ ترجمان کمیشن ابراہیم رضائی نے کہا کہ آبنہ ہرمز کھولنے کا راستہ یا تو شکست قبول کرنا ہے یا کسی معاہدے پر پہنچ کر آبنہ ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور بالادستی کو تسلیم کرنا ہے، ورنہ آبنہ ہرمز کھولنے کا راستہ میدان جنگ میں واپسی اور ایک اور ذلت آمیز شکست قبول کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آبنہ ہرمز کھولنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ امریکہ نے آبنہ ہرمز میں 6 ایرانی کشتیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ لی کوپر کا کہنا ہے کہ ایرانی کشتیوں پر اپاچی اور سی ہاک ہیلی کاپٹر سے حملے کیے گئے۔ ہرمز کا ایک راستہ بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایرانی فوجی عہدیدار نے فوجی کشتیاں ڈبونے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے ایران نے آبنہ ہرمز کی طرف آتے امریکی جنگی بحری جہاز پر 2 میزائل داغنے کا دعویٰ کیا، جسے امریکی سینٹ کام نے مسترد کر دیا۔ سینٹ کام نے کہا کہ کوئی امریکی جہاز نشانہ نہیں بنا۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ اس نے آج 2 امریکی پرچم بردار جہازوں کو آبنہ ہرمز سے نکال لیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 2 امریکی جہازوں کو آبنہ ہرمز سے نکالنے کا امریکی دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ آبنہ ہرمز میں متحدہ عرب امارات کی سرکاری تیل کمپنی کے بحری جہاز پر ایرانی ڈرون حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اس پر 4 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں میزائل حملے کے بعد آگ لگ گئی ہے۔ فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹری سائٹ پر حملے میں 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ تینوں کو اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے فائر 3 میزائل اماراتی فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیے، جبکہ 1 میزائل سمندر میں جا گرا۔ اس سے پہلے اماراتی وزارت داخلہ نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کا الرٹ بھیجا تھا۔ الرٹ بھیجنے کے کچھ دیر بعد دوسرے پیغام میں کہا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور عوام اپنے روزمرہ کے معمولات جاری رکھ سکتے ہیں، تاہم اس کے بعد پھر عوام کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا الرٹ بھیجا گیا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر حملے کی تردید کر دی ہے۔ ایک ایرانی فوجی عہدیدار نے ایرانی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز میں جنوبی کوریا کے ایک بحری جہاز پر دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ جہاز پر جنوبی کوریا کے 6 افراد سمیت 24 افراد سوار ہیں۔ دھماکے اور آگ لگنے کی واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق جہاز پر آگ لگنے کے واقعے کی تصدیق کی گئی ہے۔ کہا کہ دھماکے اور آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے جنوبی کوریا کے 26 جہاز آبنہ ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی میری ٹائم ایجنسی نے کہا ہے کہ
انہیں دبئی سے 36 ناٹیکل مائل دور سمندر میں تجارتی جہاز پر آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے کہا کہ انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جہاز کے انجن روم میں آگ لگی ہے، تاہم جہاز پر سوار تمام عملہ محفوظ ہے۔ تاحال انجن روم میں لگنے والی آگ کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے کہا کہ انہیں ایک اور جہاز میں بھی آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ارکان سے ملاقات کی ہے۔ کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے بتایا کہ وزیر خارجہ نے کمیشن کو بتایا کہ ایران جوہری معاملے پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ترجمان کے مطابق اراغچی نے میڈیا کو میٹنگ کو بتایا ہے کہ ایران آبنہ ہرمز کے انتظام کے حوالے سے ایک طریقہ کار تیار کر رہا ہے۔ دشمن جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل عامر حاتمی نے خبردار کیا ہے کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی آبنہ ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ ایک بیان میں عامر حاتمی نے کہا کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ رہ سکنے میں ریڈار کی مدد سے آبنہ ہرمز تک پہنچ جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کا جواب فائر ہوگا۔ ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کی بحریہ نے ایرانی فوج کے زیر کنٹرول آبنہ ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ نقشے میں آبنہ ہرمز کے جنوب کی جانب ایران میں کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے جنوب کے درمیان ایک خط واضح ہے، جبکہ مغرب کی جانب ایران میں جزیرہ قشم کے آخری حصے اور متحدہ عرب امارات میں ام القوین کے درمیان خط کھینچا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ خبر دیں کہ کراچی میں مارکا حق کو 1 سال مکمل ہونے پر سندھ حکومت کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی، سماجی، کاروباری شعبز اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات رانا جاوید کی اس رپورٹ میں۔ مارکا حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کی قربانی اور جرأت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حکومت سندھ کی منعقدہ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور مارکا حق کی کامیابی پر افواج اور ملک کے ساتھ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ 1 سال قبل پاکستان غیر یقینی صورتحال کا شکار تھا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ وہ پاکستان کو توڑ سکتا ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ یہ ہم سب کی یکجہتی کی جیت ہے۔ پاکستان کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ ہم پر حملہ کیا گیا تو ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا۔ ہمارا پورا ملک، ہماری مسلح افواج، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری میڈیا، ہمارے نوجوان، ہر ایک شخص متحد ہو کے کھڑا ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں میں کہوں گا کہ بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصلی حیثیت کیا ہے۔ تقریب سے خطاب میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور میڈیا نے دشمن کے پروپیگنڈے کا بھرپور مقابلہ کیا۔ جس طریقے سے ہماری فورسز نے ایک منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو ایک عبرتناک شکست سے استوار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ہم پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہیں۔ تقریب میں شریک افراد نے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے پوری قوم متحد ہے اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں فوج کی پوسٹ پر ناکام خودکش حملے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ فوج کے ہائی الرٹ دستے نے پر وقت کارروائی کر کے گاڑی کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا اور تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آور خوارجی ہلاک ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں شہید حوالدار محمد نوید انصاری کے گھر خصوصی آمد اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ رانا ثناء اللہ نے شہید حوالدار محمد نوید انصاری کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ حوالدار محمد نوید انصاری مئی 2025 کو دوران ڈیوٹی شہید ہوئے تھے۔ رانا ثناء اللہ نے شہید کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے صبر اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ رانا ثناء اللہ نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ شہداء کی قربانیاں قوموں کی عزت، وقار اور بقا کی ضمانت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کو عزت، وقار اور تاریخی کامیابی دلائی۔ یہ کامیابی شہداء کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ شہداء کے اہل خانہ کی قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کے خاندان قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ہم سب شہداء کے اہل خانہ کے مقروض ہیں۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شفقت عباس عوان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں انہیں اور تحریک انصاف کے 4 سے 5 اراکین کو اسمبلی سے نکال دیا جائے گا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی رکن اسمبلی جو 62-63 کی زد میں نہیں آتا اسے نااہل کیا جائے۔ بار بار گرفتار ہوتے ہیں، لیکن میر صاحب یہ مجھے اسمبلی سے باہر کرنے لگے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں 2 مہینے کا مجھے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ 2 مہینے میں آپ اسمبلی سے باہر کریں گے نہیں تو چپ کر جائے۔ تو میں نے چپ نہیں کرنی، آپ 2 مہینے بعد میں آپ سے ملوں گا، میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا۔ اچھا، اور اس لسٹ میں اور کون کون ہے؟ اگلے 2 مہینے میں نے تو نہیں ہونا، اور 4-5 میرے اور دوست بھی نہیں ہونے۔ میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی جو ہے حوالے سے جو دیکھیں ممبرز ہیں ہاؤس کے، اگر وہ کوئی 62-63 والی معاملات پہ نہیں ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے، تو پھر ان کا رائٹ ہے وہ اس میں ہوں، اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ ہاں، یہ ایڈوائز ضرور دوں گا کہ وہ ڈیسک پہ آئین کی کتاب بجانے سے زیادہ مناسب ہے کہ ایک جو اچھی کنٹریبیوشن ہے بجٹ میں، پچھلی دفعہ دیکھیں 2 ان کے ایسے ممبرز ہیں 3 جنہوں نے زبردست قسم کی بجٹ کے اندر جو ہے میننگ فل کنٹریبیوشنز دیں اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہوئی کمیٹیز کے اندر بھی۔ اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بجٹ کا سیزن آنے والا ہے، ٹائم آنے والا ہے جب سیشن ہوگا بجٹ کا، تو اس میں بالکل ضرور یہ اپنی جو دیکھیں اپوزیشن کا جو کردار ہے، جو اصل رول ہے وہ ادا کریں، بجائے اس کے وہاں پہ آ کے پلے کارڈز اٹھائیں، فلاں کو رہا کر دیں، فلاں کو یہ کر دیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں آندھی اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، جبکہ چھتیں گرنے کے واقعات میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں رات کے وقت پہلے آندھی چلی اور پھر آسمان پر چھائے گہرے بادل برس پڑے۔ مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ آندھی اور بارش کے باعث میاں میر کالونی میں ایک کمرے کی خستہ چھت گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا، جسے ریسکیو اہلکاروں نے سروسز اسپتال منتقل کیا۔ شیخوپورہ، شاہکوٹ، پتو کی قصور، حجرہ شاہ مقیم، حویلی لکھا، اوکاڑا اور پاک پتن میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ پتوکی کے علاقے حبیب آباد میں آندھی کے باعث ایک مکان کی چھت کا کچھ حصہ گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے ملبے سے نکال کر THQ اسپتال منتقل کیا۔ کراچی میں ان دنوں رواں سال کے گرم ترین دن گزر رہے ہیں۔ شہر میں پیر کے صبح سے گرم اور خشک لو چل رہی ہے اور پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو چکا ہے۔ انیبا ضمیر شاہ کی رپورٹ۔ کراچی میں درجہ حرارت، نمی اور سمندری ہوائیں دن کے موسم کا مزاج طے کرتی ہیں، اور آج کراچی کے موسم کا مزاج شدید گرم اور خشک ہے۔ سمندری ہوائیں بند ہیں۔ بلوچستان سے چلنے والی گرم اور خشک لو موسم کی حدت مزید بڑھا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو دن کے وقت بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ احتیاط کریں، ٹھنڈا پانی پئیں، گرم چیزیں نہیں کھائیں۔ اس وقت تو بہت برا حال ہے۔ اس وقت کیا آپ یقین کرنا، یہ کیپ نہیں ہوتا تو میں چل نہیں سکتا، تو بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ گورنمنٹ ہر سال تو یہ انتظامات کرتی ہے کہ شاورنگ ہو رہی ہے لوگوں کی، کچھ پانی پلایا جا رہا ہے لوگوں کو، اس دفعہ سب غائب ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ سے بھی شہری شدید پریشان ہیں اور شدید گرمی میں اذیت کا شکار ہیں۔ ایک تو گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے،
ऊपर से बिजली भी नहीं है, बंदा क्या करेगा। 3 घंटे तो आती ही नहीं है मेरे भाई, 3 घंटे देखे हुए तो जमाना ही हो गया। 1.5 घंटे लाइट आती है और 3 घंटे 4 घंटे लाइट जाती है। कल से कराची में मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस दर्ज हरारत की शिद्दत भी ज़ायद महसूस की जा सकती है। 13 मई से कराची में एक बार फिर दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। सिंध के दीगर मकामात भी इन दिनों शदीद गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में हैं, जबकि सिंध के बेशतर मकामात एक बार फिर 7 मई से हीट वेव की लपेट में आ सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस खुरम अब्दुल्ला का कहना है कि हीट वेव के बायस कराची इलेक्ट्रिक ने मेंटेनेंस शटडाउन्स मुअत्तल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाता है तो वहाँ लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। हर घंटे के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे हैं और ये हिदायत हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि जहाँ पे भी 45 डिग्री के करीब अगर किसी इलाके में टेम्परेचर जाता है, हमारे पास मुख्तलिफ वेदर स्टेशन की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं महकमा मौसमियात की तरफ से भी और दूसरे जराओं से, तो हम वहाँ पे लोड शेडिंग इकनॉमिक नहीं करेंगे। जहाँ पे अगर होती भी है लोड शेडिंग तो वो मुअत्तल कर दी जाएगी 45 डिग्री सूरत में। देखिए सार्फिन को एक तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो हमारी टीमों के साथ ताउन करें। आपको पता है कि ये इस किस्म के हीट स्ट्रोक में और हाई टेम्परेचर्स के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ पे कुंडे लगते हैं वहाँ पे ओवरलोडिंग के फॉल्ट्स की मिकदार बढ़ जाती है। तो हमारी टीम्स कोशिश होती हैं उनको जल्द से जल्द रिपेयर करने में, लेकिन हमारी टीम के साथ ताउन भी करें और कोशिश करें कि अगर उनको कहीं पर निशानदेही हो कुंडे की और उसकी, तो वो शिकायत फौरी तौर पर हमें पहुँचा दें ताकि हम उस एरिया को क्लीन कर सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए की नादहिंदगी के बायस 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू प्रोजेक्ट के लिए लीज मनसूख करने का CDA ऑर्डर कानून के मुताबिक करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि CDA का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हक़ तनसीख के बराह रास्त इस्तेमाल का नतीजा है। पटिशनर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफ लाइन मौके से फ़ायदा न उठाया। किस्त की अदम अदायगी दानिस्ता डिफ़ॉल्ट के ज़ुमरे में आती है। अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू प्रोजेक्ट की लीज मनसूखी ऑर्डर के खिलाफ BNP कंपनी की दरखास्त खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है दरखास्त गुजार की जानिब से CDA के लीज मनसूखी ऑर्डर को टेक्निकल ग्राउंड्स पर चैलेंज किया गया, जो 30 दिन के नोटिस की मुद्दत से मुताल्लिक है। दरखास्त गुजार के वकील के मुताबिक लीज मनसूखी का नोटिस 7 फरवरी जबकि लीज मनसूखी ऑर्डर 8 मार्च 2023 को जारी हुआ। फरवरी 28 दिन का होने की वजह से 30 दिन के नोटिस पीरियड की मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने कहा है ये मौक़िफ़ कानूनी तौर पर गलत और मुनसिफाना असूलों के लिहाज से इंतहाई कमजोर है, खसूसन इस तनाजुर में कि दरखास्त गुजार की जानिब से मुसलसल और तस्लीम शुदा खिलाफ वर्जी मौजूद है। रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 2022 की किस्त के हवाले से तस्लीम शुदा नादहिंदगी 2.916 अरब रुपए है। अब 50 करोड़ रुपए की मशरूत या अलामती अदायगी नादहिंदगी के नताइज को खत्म नहीं कर सकती। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार का अलॉटीज के हकूक पर इन्हिसार दरअसल अवामी हमदर्दी हासिल करके अपनी नादहिंदगी को छुपाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में अलॉटीज की मुश्किलात को तस्लीम करते हुए उनके लिए रेगुलराइजेशन का तरीकेकार भी फराहम किया था, जो दरखास्त गुजार की जानिब से शराइत की तकमील से मशरूत था। वाजिबात की अदम अदायगी से दरखास्त गुजार ने न सिर्फ रियासत बल्कि अलॉटीज के मफादात को भी नुकसान पहुंचाया। तफसीली फैसले में कहा गया है अलॉटीज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नेक नियति से कीमत अदा करके खरीदारी करने वाले हैं जिन्हें किसी खराबी का इल्म नहीं था। ये दलील आइन के आर्टिकल 199 के तहत काबिल कबूल नहीं, इसके लिए शवाहिद दरकार हैं। सब लीज होल्डर्स इस मामले को मजाज अदालत के सामने उठा सकते हैं। उनके पास दरखास्त गुजार के खिलाफ भी मजाज अदालत में कानूनी चाराजोई का हक मौजूद है। अदालत तवक्को करती है कि CDA और अलॉटीज बाहमी रजामंदी से किसी काबिल कबूल हद तक पहुंचने की संजीदा कोशिशें करेंगे। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात के खिलाफ कानून साजी पर इतफाक हो गया। इजलास में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों पर शदीद तनकीद की और कहा कि शदीद गर्मी में कराची और दीगर शहरों में 18 घंटे लोड शेडिंग जुल्म है। वफाकी हुकूमत फौरी नोटिस ले।
सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून साजी पर इत्तेफाक किया है। MQM के आदिल अस्करी ने कारोकारी के नाम पर खातून के कत्ल के वाक़यात पर सवाल उठाया, जिसके जवाब में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजान ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मुश्तरका तहरीक इल्तवा पेश की जाए, सिंध हुकूमत कानून साजी के लिए तैयार है। इसमें जो सबसे बड़ा फिला आता है वो ये आता है कि जब कारोकारी हो रहा होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं उन बच्चों के, वो ही उसमें कंप्लेनेंट होते हैं, जो आगे चल कर आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं और हमारे कानून में फिलाज आ जाते हैं। स्टेट जो है इस चीज़ को, उसको स्टेट को इस पर एक्ट करना पड़ेगा और हमें इस पर कानून साजी बैठकर डेलिब्रेशन करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक यकीनन एडजमेंट मोशन आना चाहिए, अपोजिशन और गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस से ये आना चाहिए। सिंध असेंबली में हीट वेव और लोड शेडिंग के मसले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि MQM ने कभी वफाकी काबीना और कौमी असेंबली में बिजली की तकसीम कार कंपनियों पर बात नहीं की, न जमात इस्लामी बात करती है। कराची और दीगर शहरों में 18-18 घंटे लोड शेडिंग अवाम पर जुल्म है। वफाकी हुकूमत इसका नोटिस ले। अगर एक मोहल्ले में 6 लोगों ने बिजली नहीं दी तो आप 20 लोगों का ट्रांसफार्मर नहीं उठा सकते, ये गैर आईनी काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। मैं बाकी सपोर्ट करता हूँ इनकी बात का कि जी वफाकी हुकूमत में आप हिस्सा हैं, माशाल्लाह। आपके एक कहते हैं कि एक पत्थर हर जगह पे जो है वो भारी पड़ जाता है। आप इतने अरसे से वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, बराए मेहरबानी आवाज़ वहाँ उठाएं। इजलास में सिंध प्रोसिक्यूशन सर्विसेज का तरमीमी बिल अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया गया, जबकि 2 सरकारी बिल मुतल्लिका कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दिए गए। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए खेलों की दुनिया से आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का बांग्लादेश पहुंचने के बाद ढाका में पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ। खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 8 मई से खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट 16 मई से सिलहट में होगा।